ایک اہم موضوع ہے فطرہ دینا کس چیز سے ہے. خب یہاں ایک مشہور بات ہے سب میں، اہل سنت میں بھی شیعہ میں بھی، کہ فطرہ جو ہے وہ دینا ہے گندم سے. 3 کلو گندم پر نفر، ہر بندے کے 3 کلو گندم کے حساب سے پیسے دے دینے ہیں اتنے. نہ، فطرہ کا جو میزان ہے وہ پیسے نہیں ہیں. فطرہ دینا ہے آپ نے قوت سے. قوت جو روایات کی تعبیر ہے، قوت، قوت. قوت جس طرح لکھتے ہیں قاف واو تے، قوت، اسی کا ایک قوت ٹھیک لفظ ہے، وہ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی سے ایک اور لفظ نکلا ہوا ہے قوت، وہ بھی قاف واو تے ہے لیکن شد نہیں ہے اس کے اوپر، واو کے اوپر، اس لیے اس کو قوت پڑھتے ہیں. قوت یعنی وہ غذا، وہ خوراک جو روزمرہ انسان کھاتا ہے اور جس سے جیتا ہے، جس کے ذریعے انسان باقی ہے، زندگی انسان کی گزر رہی ہے، جس سے انسان کو توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. بدن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو قوت کہتے ہیں. اصطلاح میں عربی زبان میں قوت کہتے ہیں. آپ نے قوت سے دینا ہے، قوت غالب. روایات میں ہے کہ قوت غالب سے آپ نے یہ ادا کرنا ہے. قوت غالب کیا چیز ہے؟ یعنی آپ روزانہ عمر بھر میں، سال میں جو کھانا کھاتے ہو، اور زیادہ تر جو کھانا کھاتے ہو آپ، غالباً اکثر اوقات جو کھانا کھاتے ہو، وہ آپ نے اس کی مقدار کے 3 کلو آپ نے ادا کر دینے، یا اس کی قیمت یا وہ خود جنس آپ نے ادا کر دینی ہے. لیکن شہرت یہ ہو گئی ہے، مشہور یہ ہے کہ قوت چونکہ روایات میں استعمال ہوا ہے کہ آپ نے چند چیزیں ہیں ان میں سے دینا ہے، یا گندم، جو، خرما، کھجور اور کشمش، یہ قوت ہے. وہ یہ تھا قوت رسول اللہ کے زمانے میں. رسول اللہ کے زمانے میں لوگ یہی چیزیں کھاتے تھے. گندم، بہت کم لوگوں کو گندم میسر تھی. گندم صرف اس وقت تو نہیں تھا ماڈل ٹاؤن ڈیفنس، لیکن آپ فرض کر لیں طبقہ تو تھا، ایسا گروہ تو تھا، طبقہ تھا، تجار تھے، مالدار لوگ تھے، جن کے باغات تھے، جن کے مویشی تھے اچھے خاصے، ان کے بڑے بڑے گھر تھے، یہ گندم کھاتے تھے. لیکن بہت کم لوگ تھے، 5% بھی نہیں تھے جو گندم کھاتے تھے. اکثر جو کھاتے تھے، جو کی روٹی. عام لوگوں کو جو بھی میسر نہیں ہوتا تو خرما کھا لیتے تھے وہ، چونکہ کھجور عرب کی ایک ویسے صحرائی پیداوار ہے، تو وہاں کھجور کثرت سے تھی، لہٰذا ان کے روزمرہ کے کھانے کا حصہ تھی. اور کشمش، لہٰذا یہ وہاں کیا روز کی خوراک سمجھی جاتی تھی. گندم، جو، اور اصلی خوراک یہی تھی، قوت غالب یہی تھا. کبھی کبھار گندم کھانے کے لیے ساتھ کوئی اور اہتمام کر لیتے تھے، کوئی سالن بنا لیتے تھے، یا کوئی اور چٹنی اچار بنا لیتے تھے، کوئی ترشی ساتھ بنا لیتے تھے، کوئی اور مشروب بنا لیتے تھے. جو کی روٹی کھانا ویسے اور سخت ہوتا ہے، چونکہ وہ ذرا کھردری ہوتی ہے، چبانا اس کو اور اتارنا نیچے معدے میں دشوار ہوتا ہے، اس کے لیے ذرا زیادہ کوئی لوازمات کی، کبھی گھی لگا لیتے تھے، تھوڑا بہت اس کو روغن لگا لیتے تھے، کسی زیتون کا روغن نکال لیا، کسی چیز کا روغن نکال کے، وہ تیل نکال کے اس تیل کے ساتھ ڈبو کے کھا لیتے تھے، دہن کے ساتھ. یہ اس کو کھانے کی سہولت کے لیے استعمال کرتے تھے. اصل کھانا گندم اور جو یا کھجور ہی تھا. خب بعد میں یہ تبدیل ہوتا گیا، یہ لوگوں کا کھانے کا جو مینیو ہے یہ تبدیل ہو گیا. اب جو تقریباً انسان کے روزانہ کی خوراک سے جو نکل گیا ہے. اب جو نہیں ہے، آپ نے شاید زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی جو نہ کھایا ہو. جو چیز ایک دفعہ بھی نہیں کھائی ہے اسے قوت کیوں شمار کرتے ہو آپ؟ ان کا تھا، جن کے زمانے میں روایت بیان ہوئی ہے، ان کے زمانے میں یہ قوت تھا، یہ خوراک تھی. آپ کے زمانے میں نہیں ہے یہ خوراک. آپ کھاتے کیا ہو تو نکالنا جو ہے. پھر گندم رائج قوت بن گیا، یعنی گندم چونکہ مرغوب غذا ہے تو اکثر لوگ گندم کھاتے تھے، روٹی بناتے تھے اور روٹی کھاتے تھے. اس لیے اردو میں، پنجابی میں اور متعلقہ زبانوں کے اندر
کھانے کا نام ہی روٹی رکھا ہوا ہے. مثلا کھانے کا وقت ہو جائے تو کسی کو نہیں کہتے جی کھانا کھائیں, کہتے ہیں روٹی کھا کے جائیں, روٹی تیار ہے روٹی کھا جائیں. چونکہ کھانا ہوتا ہی روٹی تھا, روٹی پر ہی مشتمل ہوتا ہے. گندم کی روٹی ہوتی تھی, ساتھ اس روٹی کو کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام. مثلا بہت دیہاتی لوگ ہوتے تھے پنجاب میں تو لسی بنا لیتے ہیں, شہر والے ہوں تو چائے بنا لیتے ہیں, پراٹھا بنا کے ساتھ چائے بنا لی. محنت مزدوری کرنے والے آچار بنا لیتے ہیں, کوئی اور چٹنی ساتھ بنا لیتے ہیں. لیکن اصل جو جز ہے, موزم جز, بڑا جز, جس کو کھانے کا اصلی حصہ کہتے ہیں, وہ گندم ہی ہوتی تھی. اس لیے یہ گندم کوت تھا. لیکن آج اگر آپ غور کریں تو کھانا طبقاتی ہو گیا ہے, یعنی ہر طبقے کا ایک الگ مینیو ہے. اس وقت خالص گندم کوئی بھی نہیں کھاتا, سب مخلوط خوراک کھاتے ہیں, یعنی قوت مخلوط ہے سب کا. آسان فارمولہ میں پہلے بھی عرض کیا ہے, ابھی بھی عرض کرتا ہوں. آسان طریقہ یہ ہے قوت غالب نکالنے کا کہ آپ اپنی کچن کا, ہر ایک کو پتہ ہے چونکہ آپ خود خرچہ دیتے ہیں کچن میں, کتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے باورچی خانے کا. باقی جو بجلی کے بل دیتے ہیں, تنخواہیں دیتے ہیں, باقی خرچے کپڑے جوتے وہ نکال دیں. آپ جو اپنے گھر میں روزانہ کا کھانا پکانے کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں, کچھ چیزیں منڈی سے لاتے ہیں, کچھ چیزیں آپ بیکری سے لاتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کسی اور مارکیٹ سے لاتے ہیں, تو آپ کے پاس ہوتا ہے نا آپ کے کچن کا خرچہ ہر مہینے کا آپ کے پاس ہے. کتنا خرچہ کرتے ہیں آپ ماہانہ؟ مختلف ہے طبقاتی لحاظ سے. ایسے کچن بھی ہیں کہ کل 4 افراد ہیں گھر کے اور 1 لاکھ روپے سے زیادہ کچن کا خرچہ ہے ان کا. 1 لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ کچن کا ہے. اور جب عید آتی ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ قوت غالب میں سے دو, تو 3 کلو گندم دے دیتے ہیں. 3 کلو گندم کھانے سے 1 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے آدمی کا. جب اپنے اخراجات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپیہ تو میرا کچن کا خرچہ ہے. 1 لاکھ میں کیا کھاتے ہو بھائی؟ اگر یہ 1 لاکھ روپیہ روزانہ 1000 روپیہ بھی کھاؤ تو بھی, نوٹ کھاؤ اگر سارے تو بھی نہیں بنتا 1 لاکھ. بس کوئی چیز کھائی ہے نا آپ نے. اس وقت زیادہ تر جو لوگوں کی خوراک میں عنصر شامل ہے وہ جو مخلوط غذا بنتی ہے ہماری, یعنی ملا کے بہت ساری چیزیں. پہلے نہیں تھا ایسے, پہلے مخلوط غذائیں ولیموں میں ہوتی تھیں, اس طرح کی مخلوط چیزیں, مثلا چاول اور گوشت ملا کے پکا لینا یا قورمہ بنا لینا, یہ فنکشن ہوتے تھے جو سال میں اکا دکا. اس کو قوت غالب نہیں کہتے. جو سال میں بعض مواقع پر آپ شوقیہ طور پر یا کسی وجہ سے تناول کرتے ہیں, وہ آپ کا روزانہ کی خوراک نہیں سمجھی جاتی. میں روزانہ کی خوراک عرض کر رہا ہوں. قوت غالب یعنی آپ کی روزانہ کی خوراک. روزانہ کی خوراک مخلوط ہے, ایک جزء خاص نہیں ہے. ابھی مخلوط کھانا کھاتے ہیں سارے, اور اس میں زیادہ تر جو جزء ہوتا ہے گوشت ہے. آپ کبھی مٹن کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی چکن کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی قیمہ کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی سموسہ بھی قیمے کا بنا ہوا ہوتا ہے, اس کے کباب بھی بنا ہوا ہے, ٹکا کھا رہے ہیں. خوب سارا خرچہ تو یہ کر رہے ہیں آپ. اور جب فطرہ دینے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر گندم اٹھا کے دے دیتے ہیں. کیوں؟ قوت غالب. قوت غالب کس کا؟ اگر آپ یہ کہیں جیسا اکثر نے معنی کیا ہے اور سمجھا ہے, وہ یہ کہ قوت غالب سے مراد یعنی سارے لوگ, شہر کے لوگ جو کھاتے ہیں, اکثر چیز کھاتے ہیں, وہ دے دیں آپ. اکثر چیز تو شہر کے لوگ بھی کھانا گندم نہیں کھاتے, سارے مخلوط کھاتے ہیں. دوم یہ کہ یہ مراد قوت غالب سے مراد غالب الناس نہیں ہے. قوت غالب سے مراد غالب قوت ہے, غالب خوراک ہے آپ کی, نہ لوگ. غالب الناس نہ اکثر لوگ جو کھاتے ہیں. غالب کا مطلب یعنی اکثر لوگ جو کچھ کھاتے ہیں. قوت غالب سے مراد یعنی یہ خوراک غالب, اکثر جو آپ خوراک کھاتے رہے ہو, یہ دو آپ خدا کی راہ میں. اور وہ سب کو پتہ ہے, علیحدہ علیحدہ ہے, ایک نہیں ہے. قوت الگ الگ ہے سب کا. چاول کھاتے ہیں مخلوط, ذرا چاول خالص ابال کے کوئی بھی نہیں کھاتا. چاول میں کوئی چیز ساتھ قورمہ بناتے ہیں, ساتھ ڈش بناتے ہیں, 3-4 چیزیں. اب مثلا میٹھی ڈش کون سا گھر ہے جس میں رمضان ہی کو دیکھ لیں آپ نے جو کچھ بنایا ہے, رمضان کا بل نکالیں اپنا, کتنا خرچہ آیا آپ کا کچن کا.
تو کم از کم رمضان کے مہینے کو ہی آپ میزان قرار دیں کہ آپ کے کچن کا جو خرچہ آیا ہے اس میں سے نکال لیں کہ سب سے زیادہ کثرت سے رمضان میں کھائی جانے والی چیزیں کون سی تھیں. قوت غالب سال کا ہے، لیکن آپ رمضان کو میزان قرار دے کر آپ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کے گھر میں خوراک میں استعمال ہونے والی چیزیں کون سی تھیں. ایک چیز نہیں ہے، ابھی مخلوط چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ نے کھائی ہیں ان کا 3 کلو نکالیں. ایک فرد کے بدلے 3 کلو وہ ادا کریں جو کھاتے رہے ہیں خود آپ، قوت غالب. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے اور یہ میزان ذکر بتایا ہے کہ کیا دینا ہے تم نے. لیکن تعجب ہے کہ علماء کرام، اب علماء دین سے تعجب ہے، باقی علماء فیس بک سے تعجب نہیں ہے چونکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. علماء دین، طلاب دین بھی توجہ رکھیں اس بات کی طرف. یہ قرآن کریم جس سے فالے نکالتے ہو، اس میں یہ سارے امور ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ 89 میں یہ میزان پروردگار نے ذکر کیا. فطرہ کے لیے نہیں ذکر کیا، کسی اور موضوع میں ذکر کیا ہے، لیکن خوب اس سے یہ انسان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ قرآن کریم میں جب خوراک کو بعنوان کفارہ، خوراک کو بعنوان صدقہ، خوراک کو بعنوان زکوٰۃ، جب خوراک کو معین کیا جاتا ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں زکوٰۃ ایسی ہیں جو خوراک نہیں ہیں بلکہ دیگر چیزیں ہیں، خوراک کے علاوہ زکوٰۃ دیں. جیسے سونا چاندی کہ ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، سونا چاندی سے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو خوراک نہیں ہے، وہاں علیحدہ نصاب ہے کہ کتنی مقدار میں دینا ہے. لیکن جہاں بھی آپ نے جیسے مد دینا ہے، مثلا کئی جگہ پر آپ نے صدقہ دینا ہے، واجب کفارہ دینا ہے، کسی چیز کا بدلہ دینا ہے، تو وہ خوراک میں سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے خوراک میں سے دینا ہے. جیسے آپ نے کفارہ، روزے کا کفارہ دینا ہے، اگر عمدن آپ نے، اگر عذراً روزہ چھوڑا ہے تو بھی کفارہ دینا ہے، اگر عمدن چھوڑا ہے تو بھی کفارہ دینا ہے. فرق یہ ہے کہ عذر ہے اگر شرعی اور آپ نے روزہ چھوڑ دیا ہے، جیسے بیمار ہیں اور یا کوئی عارضہ ہوا ہے، بے ہوش ہو گئے تھے، جب خواتین ہیں مثلا جو نہیں دے سکتی، یا بوڑھے ہیں یہ نہیں روزہ رکھ سکتے، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ مد دیں، مد، ایک مد طعام ہر روزے کے بدلے دیں، یہ کفارہ ہے ان کا. خوب ظاہر ہے کہ طعام میں سے ہے، طعام. اب اس طعام میں کیا دیں؟ ان کو کہتے ہیں گندم دے دیں، آٹا دے دیں. کہاں سے یہ نکال لیا آٹا دے دیں؟ جب کہا جاتا ہے طعام دیں، اس کے لیے بھی میزان چاہیے کہ کون سا طعام دیں ہم. اسی طرح اگر آپ نے کفارہ عمد دینا ہے، عمدن روزہ کھا لیا آپ نے، نہیں رکھا، گرمی ہے نہیں رکھتا، یا سحری نہیں کھائی نہیں رکھا، یا فلاں وجہ سے نہیں رکھا، حکم پتہ نہیں تھا نہیں رکھا، روزہ چھوٹ گیا، کفارہ ہے. معصیت بھی ہے، کفارہ بھی ہے. عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے، کفارہ ہے، گناہ نہیں ہے. عمدن روزہ چھوڑا ہے، گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے. گناہ کے لیے استغفار کریں گے اور کفارہ دیں گے. کفارہ کیا ہے؟ یا غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو متواتر وقفے کے بغیر، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کون سا کھلائیں؟ اب یہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے، کتنا کون سا کھانا کھلائیں مسکینوں کو؟ خود کیا کھاتے ہو؟ روزہ جب چھوڑا ہے تو آپ نے کفارہ دینا ہے، کفارہ طعام. بہت ساری چیزوں کے اوپر طعام اور خوراک کو بعنوان دین نے جرمانہ رکھا ہے کہ یہ کام کیا ہے. جرمانہ کیا ہے؟ کہ فقیروں کو کھانا کھلاؤ، یا یہ خوراک، اپنی خوراک دو کسی کو، طعام دو کسی کو، مد دو، کفارہ دو، فطرہ دو.
یہ سب خوراک کے اوپر رکھا گیا ہے. اور اس میں بھی فلسفہ ہے کہ خوراک کو کیوں جرمانے کے طور پر رکھا گیا ہے. اس لیے کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ خوراک زیادہ کھاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، اس لیے روزے چھوڑ دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. ان پر جرمانہ یہ ہے کہ کھانا ہی دینا ہے تم نے، اور کوئی چیز نہیں دینی، کھانا دینا ہے. کیوں کہ ایک بڑی جمعیت ایسی ہے جن کو روزمرہ کا کھانا میسر نہیں ہے. ان کے اوپر جرمانہ کھانا ڈالنا دراصل دوسروں کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے. ان کے پاس فالتو ہے، یہ مستی میں مبتلا ہیں، تو دوسروں کو کھلاؤ جن کے پاس کھانا میسر نہیں ہے. ان کو کیا کھانا دیں آپ؟ یہ نہیں ہے کہ خود بریانی کھا کے اس کو لسی پلا دو آپ، یعنی کفارہ جب دینا ہے تو لسی پلا دو آپ، نہ، یہ نہیں ہے کفارہ. قرآن نے باقاعدہ میزان رکھا ہے کہ کیا دینا ہے. یہ تمام کفارات کے لیے ہے، اگرچہ اس کا جو مورد ہے وہ قسم کا کفارہ ہے. اگر آپ نے قسم کھائی اور توڑ دی، عہد کیا اور عہد قسم کے ساتھ عہد یاد کیا آپ نے کہ میں اگر یہ کام خدا مجھے دے دے، یہ بچہ ہو جائے، پاس ہو جاؤں، تجارت ہو جائے، نفع ہو جائے، فلاں ہو جائے، گھر بن جائے، تو میں مثلا یہ کام کروں گا. جب وہ عہد پورا ہو جاتا ہے تو یہ توڑ دیتا ہے، قسم توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا، ہن سے قسم کرتا ہے. اس کے اوپر کفارہ ہے. یہ کفارہ قرآن نے ذکر کیا ہے اور یہاں پر باقاعدہ بتا بھی دیا ہے کہ جب طعام تمہارے اوپر جرمانے کے طور پہ ڈالا جائے تو کیا طعام دینا ہے تم نے. ان آیتوں سے فال نہ نکالو، لا تفعلوا بالقرآن، ان آیتوں سے ہدایت لو. پھر اس کے بعد تردید ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر. اب علماء دین میں نہیں ہونی چاہیے، علماء قرآن میں نہیں ہونی چاہیے یہ تردید. علماء فیس بک مرددیں ہونے چاہیے چونکہ دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن و دین کے طلاب اور علماء وہ آگاہ ہونے چاہیے. توجہ فرمائیں، آیا 89 میں، آیا 89 سورہ مائدہ میں ہے. پس وضاحت میں نے کر دی ہے کہ بہت سارے اعمال انسان ایسے بجا لاتا ہے جن کے جرمانے کے طور پر، جن کے کفارے کے طور پر، جن کے معاوضے کے طور پر انسان کے لیے جو رکھا جاتا ہے میزان، وہ خوراک ہے، طعام ہے. اب طعام دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، طعام میں مقدار کتنی ہو اور کیفیت، خصوصاً کس کیفیت کا طعام دیں ہم. یہ آیا اسی کو بیان کر رہی ہے. اگرچہ قسم کے کفارہ کے لیے ہے، فطرہ کے لیے نہیں نازل ہوئی، لیکن میں نے عرض کیا کہ ملاک ایک ہے، میزان ایک ہے، معیار ایک ہے سب کا، کہ تمام وہ موارد جہاں پر قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے عمل کو منظم کرنے کے لیے، ان کے ڈسپلن کے لیے یہ کہا ہے کہ یہ کام کرو، اور اس کام کے اوپر یا اس کے بدلے میں آپ نے طعام دینا ہے، طعام خرچ کرنا ہے، تو طعام کی مقدار کیا ہو، اسی الجھن سے بچانے کے لیے یہ آیہ مجیدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو بےہودہ قسم کی قسمیں کھاتے ہو ان پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یہ جو روز لگے رہتے ہو الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ قسمیں کھانا، لغو قسمیں، بےہودہ قسمیں، ان کے اوپر کوئی اوٹ پٹانگ قسموں کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی تمہاری. ولیکن یؤاخذکم اللہ، یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ قسمیں جن کے اوپر تم نے عہد کیا ہے اور کوئی معاملہ کیا ہے اور اپنے ذمے کچھ لیا ہے اور کسی کو کچھ ادا کرنا ہے، ان قسموں کی پکڑ ہوگی تمہارے لیے. فَكَفَّارَتُهُ، بس اس کا کفارہ ہے. کفارہ بھی کیا ہے؟ طعام. یہ علیحدہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ بہت سارے کاموں کے اوپر اشارہ میں نے کر دیا، لیکن اس کو وضاحت کی ضرورت ہے کہ طعام کو کیوں جرمانہ رکھا گیا ہے. بہت ساری جگہوں پر ہر کام کے اوپر اتنا طعام کھلاؤ آپ. یہ اس کے اندر غرض ہے کہ ایک طبقہ، کثیر جمعیت، جن کو معمول میں آپ کے ناعادلانہ نظام میں کھانا میسر
نہیں ہیں ان کے لیے یہ بندوبست کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک دن بھی بھوکے نہ رہیں. اگر ہم قرآن کے پابند ہو جائیں اور جو عمل کر رہے، مثلا آپ نے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو روزے کے بدلے میں طعام مد دو، طعام دو. وہ بہت سارے ہیں، ایک بہت بڑی جمعیت ہوتی ہے. مثلا ابھی لاہور کے بوڑھے اور لاہور کے بیمار، ویسے لاہور میں صحت مند بھی روزہ نہیں رکھتے، لیکن دین نے استثناء بوڑھوں کو اور بیماروں کو دیا ہے. ان کو ایسے نہیں کہا کہ چونکہ بیمار ہو بس لیٹ جاؤ آپ کھاتے رہو سارا دن، نہ، اس روزہ چھوڑنے کے بدلے مد دینا ہے، کفارہ دینا ہے. تم نے شرعن گناہ نہیں ہے تمہارا روزہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، حق بنتا ہے نہ رکھو روزہ، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں طعام دینا ہے. خوب اگر 30 روزے تم نے نہیں رکھے تو آپ نے ہر روز کے بدلے ایک طعام دینا ہے. کتنے بیمار اور کتنے بوڑھے ہیں، یہ بیمار بوڑھے اگر سارے اپنے روزہ چھوڑتے ہیں تو اس کے بدلے میں طعام دیں تو لاہور میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا، ان سب کو کھانا مل جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا. ایک روزہ چھوڑا ہے، 60 مسکینوں کو طعام دو ایک روزے کے بدلے میں. اب آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں ایک شہر کے اندر جو عمدن روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہر روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو طعام دیں، تو اصل سرے سے فقر و فاقہ لاہور شہر سے ختم ہو جائے گا اگر یہ لوگ قرآن کے اوپر عمل کریں. کوئی بھوکا نہیں ہوگا، بلکہ لوگ ان کو دعائیں دیں گے فقیر کہ تم خدا اور تمہیں توفیق نہ دے روزہ رکھنے کی، تاکہ اسی طرح سے ہمیں کھلاتے رہو. ظاہر ہے جس کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے اسی چیز کی دعا کرتا ہے. وہ فقراء دعا کریں گے کہ اللہ اور توفیق اس سے چھین لے تو، تاکہ اسی طرح یہ کفارہ دیتا رہے، ہمیں کھلاتا رہے. اب اسی طرح اور بہت سارے کاموں کے اوپر طعام. حج پہ گئے ہو وہاں غلطی ہو گئی، طعام. زکوٰۃ فطرہ، طعام. اپنے کھانے کی مقدار کا فطرہ نکالنا ہے آپ نے. اب یہ فطرہ کتنا دیں ہم، اور کیفیت کوالٹی کتنی ہو اس کی، کیا دیں ہم فطرے کے طور پر. فَكَفَّارَتُهُ، قسم اگر توڑ دی عہد کر کے تو اس کا کفارہ ہے. کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر قسم توڑی ہے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. چالان کاٹا ہے، یہاں پاکستان میں پولیس چالان کاٹتی ہے، پیسے نکالو، وہ پیسے لے لیتے ہیں، اور دین نے کہا اس کا چالان کاٹو. کیا ہے؟ ہمیں نہ دو، کچھ بھی نہ دو، مسکینوں کو جا کے کھانا کھلاؤ. چالان حاکم کاٹ رہا ہے، چالان پولیس کاٹ رہی ہے، جرمانہ قاضی کر رہا ہے، لیکن قاضی کو نہیں کھانا کھلانا، کیونکہ قاضی مسکین نہیں ہے، حاکم مسکین نہیں ہے، گورنر مسکین نہیں ہے، اس کھانے میں یہ شامل ہی نہیں ہوگا. یہ کھانا کس کو دینا ہے؟ مساکین شہر کو دینا ہے. تم نے 10 مسکین کو کھانا دو. تم کھانا کون سا دیں؟ توجہ فرمائیں. ابھی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، من اوسط، یاد کر لیں، حفظ کر لیں، یہ سارے اپنے موبائلوں میں، ذہنوں میں مشکل ہے حفظ کرنا. مومنین کے ذہن میں اور بہت کچھ ہے، خالی تو نہیں ہے ذہن کے. موبائلوں میں میموری اگر ہے تھوڑی سی تو وہاں حفظ کر لیں اس کو. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اس کا اوسط، اس کا ایوریج. چونکہ جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، توجہ فرمائیں، من اوسط ما تطعمون، دوبارہ سنیں، فکفارتہ، قسم توڑنے کا کفارہ. کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا. کون سا کھانا؟ گندم، جو، خرما، کشمش، لسی. کیا؟ بچا ہوا، اپنا بچا ہوا. بعض دیتے ہیں مسکینوں کو اپنا بچا ہوا اٹھا کے دے دیتے ہیں. نہ، قرآن فرما رہے کہ یہ قبول نہیں ہے. اگر یہ کفارہ دیا مسکینوں کو قبول نہیں ہے. کیا دینا ہے؟ وہی جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، نہ جو آپ کے شہر کے لوگ کھاتے ہیں. ما تطعمون من اوسط ما تطعمون، وہ ایوریج، وہ درمیانی خوراک
جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے رہے ہو. او کسوتہم, یا کسوا کپڑے, کپڑے بھی کون سے؟ جو اپنے اہل و عیال کو پہناتے رہے ہو. او تحریر رقبۃ, یا پھر قیدی آزاد کراؤ, غلام آزاد کراؤ. فمن لم یجد, اگر کسی کو یہ طعام میسر نہیں ہے پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم, یہ تمہاری قسمیں توڑنے کا کفارہ ہے, جرمانہ ہے تمہارے اوپر. اذا حلفتم فاحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اب اس آیت سے زیادہ صراحت اور کیسے قرآن کرے کہ جب تمہارے اوپر طعام کو ڈالا جاتا ہے صدقہ کے طور پر, زکوٰۃ کے طور پر, کفارہ کے طور پر, کسی طور پر بھی, تو کون سا کھانا دینا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من اوسط. اوسط کیوں کہا ہے؟ اوسط جس کو آپ اپنی زبان میں, مادری زبان میں ایوریج کہتے ہیں. ایوریج یعنی اکثر اوقات جو کھاتے ہو اور جو معمول ہے آپ کا. چونکہ بعض اوقات آپ نے بہت اوپر, کسی دن تنخواہ ملی یا کچھ خوشی ہوئی آپ کو, تو اس دن گھر والوں کو آپ نے خوب کھلایا. پہلے باہر سے چیزیں لے کر آئے, پھر گھر میں کھا کے, چونکہ بعض 2 گھنٹے بعد کھا لیتے ہیں, میدا ان کا پربرکت ہے, 2 گھنٹے بعد غذا ہضم. پہلے باہر سے لے کر آئے, وہ کھا لیا, ہضم کیا, پھر گاڑی نکالی, چلو میک ڈونلڈ پہ جاتے ہیں, وہ کھا لیا, پھر گھوم گام کے پھر کہا چلو اب آئس کریم کھاتے ہیں, پھر وہ کھایا, اور اسی طرح سارا دن. پھر مچھلی کھا لی, پھر ٹکا کھا لیا, پھر وہ کھا لیا, جو جو بنتا ہے شہر میں وہ. یہ ایک دن ایسا ہوا, یہ روزانہ نہیں ہوتا, یہ اوسط نہیں ہے, یہ ایوریج نہیں ہے. اور کسی دن بالکل ہی طبیعت نہیں گئی, باہر گئی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, یہیں کل کا پکا ہوا کھا لیتے ہیں سستی کی وجہ سے. وہ بھی نہیں دینا مساکین کو, نہ یہ میک ڈونلڈ اور یہ جو ایک آدھ دن عیاشی کی ہے یہ بھی نہیں, چونکہ یہ ایوریج نہیں ہے, یہ اوسط نہیں ہے. آپ جو اکثر روز سال میں اوسطاً جو کھاتے رہے ہو اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے رہے ہو, نہ کہ شہر والے جو کھاتے رہے ہیں. آخر کون شہر میں اس وقت فقیر ترین آدمی جو صرف گندم کھاتا ہے دیکھا گندم کھاتا ہوا آدمی, آٹا پھنک رہا ہو یا صرف روٹی کھا رہا ہو. اول اگر کھا بھی رہا ہے تو آپ نے جو دینا ہے وہ اس کا میزان نہیں دینا, اپنے اہل و عیال کو جو کھلاتے رہے ہو وہ نکالنا ہے. وہ اپنے اہل و عیال کو اب نکالو, کچن کا خرچہ بل نکالو, اس میں سے دیکھو کیا نکلتا ہے, سب سے زیادہ کیا خریدا ہے تم نے سال میں. جب اپنی مظلومیت ظاہر کرتے ہو اور اپنے دکھ درد بیان کرتے ہو, پھر تو کہتے ہو جی 2.5 لاکھ تو صرف کچن کا خرچہ ہے, 2 لاکھ تو کچن کا خرچہ ہے. کچن گندم کھانے والا 2 لاکھ کچن میں خرچہ کرتا ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم, جو ایوریج ہے, جو اوسط ہے تم اپنے اہل و عیال کو دیتے ہو وہ کھاؤ تم, وہ دینا ہے تم نے. یہ تمام موازین کے لیے, تمام وہ موارد جہاں پر اطعام کو جرمانے کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. اب چونکہ شہرت اس بات کی ہے, روایات کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ قوت رسول اللہ کے زمانے میں اطعام یہی تھا. رسول اللہ کے زمانے میں لوگ خود بھی گندم کھاتے تھے, اکثر لوگ جو کھاتے تھے, امیر طبقہ گندم کھاتا تھا, عام لوگ کھجور کھاتے تھے, کچھ لوگوں کو کشمش بھی ساتھ میسر تھی. لہٰذا یہ کہہ دیا کہ جو کشمش کھاتا ہے وہ کشمش دے دے. ہر آدمی تو کشمش نہیں کھا رہا تھا, جو کھاتا ہے کشمش وہ کشمش دے, جو گندم کھاتا ہے وہ گندم دے. یہ خود جو بتائے گئے ہیں قوت, اس کا مطلب ہے طبقاتی ہے, چونکہ سارے لوگ ایک, یعنی روزانہ گندم, جو, خرما, کشمش روز ہر آدمی تو نہیں کھا رہا تھا, طبقاتی تھا. ایک طبقہ گندم کھا رہا تھا, ایک طبقہ جو کھا رہا تھا, ایک طبقہ کشمش کھاتا تھا, ایک کو بیچارے کو صرف کھجوریں میسر تھیں. تو جن کو جو میسر تھا وہی فرمایا آپ نے زکوٰۃ دے دینی ہے, آپ نے فطرہ دے دینا ہے. تو اس میزان پر آج کا قوت من اوسط ما تطعمون اہلیکم, جو ایوریج تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو وہی فقراء کو کھلا دینا ہے تم نے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جو چونکہ قرآن نہیں پڑھتے, فیس بک زیادہ پڑھتے ہیں, اس وجہ سے دین فیس بک سے نہ سیکھیں عزیزان.
دین سوشل میڈیا سے نہ سیکھیں. سوشل میڈیا ایک گندا گٹر ہے، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، بہت گندا گٹر ہے، جس میں بے حرمتی ہے، جس میں مقدسات کی پائمالی ہے، جس میں تمام فساق فجار بے دین سب آ گئے ہیں اور آ کر مقدسات کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں. ہدایت قرآن سے لو، ہدایت ائمہ سے لو، ہدایت رسول اللہ سے لو، ہدایت ربانی علماء سے لو، وہاں سے آپ کو یہ نصیب ہوگی.